नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोग वो वाक़या पढ़े थे कि ग़ज़वा उहद में जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शहदा हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल पा रहे हैं, वो ज़िंदा हैं और वो खुश हैं उस फ़ज़ल से जो अल्लाह ताला उन पर फरमा रहे हैं। उनका अजर अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों पर आफरीन है, वो नेकोकार परहेज़गार लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू सुफियान के लश्कर का ताक़ुब करना है ताकि वो दोबारा से हमला ना कर दे, तो जिन लोगों ने लब्बैक कहा था, हुक्म की तामील की थी, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो नहायत परहेज़गार हैं और नेक किरदार के मालिक हैं और अल्लाह ताला के यहाँ उनका बहुत बड़ा अजर है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जब इनसे कहा जाता है कि लोगों ने तुम्हारे मुकाबले में एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया। जब अबू सुफियान ने ये अफवाह फैलाई थी, नईम बिन मसूद एक शख्स था, उसके यहाँ ये अफवाह फैलाई थी ताकि वो डरावा दे दे मुसलमानों को, डरा धमका दे कि भाई अबू सुफियान तो लश्कर समेत हमला आवर होने वाला ग़ज़वा बदर में, जिसे उसने चैलेंज किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन बाद में वो खुद ही हिम्मत हार गया। एक तो वसाइल नहीं थे, दूसरा मक्का में कहत था, तीसरा उसकी फ़ौज कम थी। सो काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स थे, लेकिन मुसलमानों की तादाद दुगना थी। मुसलमानों का जुर्रत ईमानी जो था वो भी बहुत मज़बूत हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह ही बहुत अच्छा कारसाज है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह ताला का वो फ़ज़ल हासिल करके वापस आए, उन्हें एक कारोबारी तिजारत से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ, ना उन्हें जंग की सख्ती सहनी पड़ी। मतलब हर लिहाज से अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तहयाब किया, कामरानियाँ अता की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो उसने एक चैलेंज किया था अबू सुफियान ने, वो एक शैतानी प्रोपेगेंडा था जो कि उसके ऊपर ख़ुद ही उल्टा पड़ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिनीन को जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए और उन्हें शैतान से नहीं डरना चाहिए। अल्लाह की ज़ात ही वो है जो कि डरने के काबिल है, डरने के लायक है। तो हमारा आज का सबक आयत नंबर 176 से लेकर आयत नंबर 180 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअ युरिदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आख़िरति व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ए नबी, जो लोग कुफ्र में दौड़ धूप कर रहे हैं, ये तुम्हें गमज़दा ना बना दे, ये अल्लाह के दीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह तो सिर्फ़ ये चाहता है कि ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा ना रहे और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार है। इस दौर में मुसलमानों के अलावा जितनी और भी अक़वाम थी, सब ही सब इस्लाम दुश्मन और इसे मिटाने के दर पे थी। ख्वाह वो मुशरिकीन मक्का हों, यहूद मदीना हो, मुनाफिकीन हो, दीगर अरब के कबाइल हों, ये सब लोग बस इस्लाम को कुचलने में लगे हुए थे, हत्तुल इम्कान कोशिशें भी कर रहे थे। अल्लाह ताला यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि ये इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, बस अपनी आकबत ही ख़राब कर रहे हैं। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा बना रही थी वो ये थी कि आपकी इंतहाई कोशिशों के बावजूद ये लोग इस्लाम को समझने और इसे करीब आने और इसे कबूल करने की कोशिशें ही नहीं करते थे। और इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने काफ़ी मकामात पर तसल्ली दी है कि तुम्हारा काम बस पहुँचा देना है और लोगों को डराना है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो इनकी हरकतों का वबाल इन्हीं पर पड़ेगा। आयत नंबर 177। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ़्र बिल ईमानि लन यदुर्रुल्लाह शैअ व लहुम अज़ाबुन अलीम। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र को ख़रीदा है, ये अल्लाह के दीन का कुछ भी बिगाड़ ना सकेंगे और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।
آیت نمبر 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب ان لوگوں کا یعنی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر تم لوگ سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے اور یہ نبی سچے ہیں، تو جو سلوک ہم تم سے کر رہے ہیں تو اس بنا پر تو اب تک ہم پہ عذاب آ جانا چاہیے، لیکن ابھی تک تو ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے۔ اسی بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا ہے کہ ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ جتنے زیادہ گناہ اور سرکشی کرنا چاہیں کر لیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ آیت نمبر 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ یعنی اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک ہی اسلامی معاشرے میں مل کر رہتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی درجات ایمان میں امتیاز صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی نہ کسی اچھے یا برے حالات میں ڈال دے، جیسے کہ غزوہ احد کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا سب کو پتہ لگ گیا، کھل کے سب کو اپنا اپنا سامنے آ گیا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ان کے احوال پر مطلع کر دے، مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے، اگر غیب ہی نہ رہا تو ایمان کیسا؟ جس قدر غیب پر انسان کا اطلاع کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو بتا دیا اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دی۔ مثلاً یہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ مل کر رہے گا، نیک لوگ جنت میں، بدکار دوزخ میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے رسول کے ذریعے انسان کو بتا دیتے ہیں، اور اسی قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ضرورت سمجھیں گے تو بھی رسول کے تھرو بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منافقین کی علامات بھی بتا دی ہیں، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ لہٰذا مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اس کا بہت بڑا انہیں اجر ملے گا۔ آیت نمبر 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھی ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا توق بن جائے گی، اور آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے،
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دیا کہ کفار جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان پر اگر یہ ریل پیل ہے، خوشحالی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں۔ نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے خوش ہے۔ مال و دولت اسی صورت میں اللہ کی نعمت کہلایا جا سکتا ہے جب تک اس سے مال کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اور اگر بخل سے کام لیا جائے تو یہی مال اور دولت عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جو مال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، اور بالآخر اللہ ہی کی ساری میراث ہے، اللہ کی ہی میراث میں چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہی ہو چکا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں خوشحالی میں، تندرستی کی حالت میں اور مالدار ہونے کی حیثیت میں محتاجی کا ڈر سے بچنے، محتاجی کا ڈر ذہن سے نکال کر مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، اور یہ نہیں کہ اب حلق میں جان آ گئی ہے تو انسان کا یہ مال میرا فلانے کو دے دینا، فلانے کو دے دینا، حالانکہ اب تو وہ فلانے کا ہی ہو چکا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور بالآخر ساری میراث تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔